بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ. چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمييز كالإنسان لرأيته خاشعا متصدعا متشفقا من خشية الله. وتلك الأمثال المذكور نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويؤمنون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة السر والعلانية هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به السلام ذو السلامة من النقائص المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة له المهيمن من هيمن يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء أي الشهيد على عباده بأعمالهم العزيز القوي الجبار جبر خلقه على ما أراد المتكبر عما لا يليق به سبحان الله نزه نفسه عما يشركون. قبل میں اصحاب الجنت اور اصحاب النار کا ذکر ہوا، برسیسا کا ذکر ہوا اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہوا. ذکر تو نہیں ہوا، اشارہ ہوا. کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، ان کا ذکر ہوا. مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا. مہاجرین اور انصار اہل جنت، اور جن کا بعد میں ذکر ہوا منافقین مشرکین وہ اصحاب النار. فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی ہم الفائزون کامیاب ہے. اصحاب النار کو اس لیے مقدم کیا کہ بعد میں پہلے اصحاب النار کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے. کامیابی کا ذریعہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو لازم پکڑو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کریم کو اتار لیتے ایک پہاڑ پر، وجعل فيه تمیز کالانسان، اور انسان کی طرح عقل اس میں رکھی جاتی، تو آپ ضرور دیکھتے پہاڑ کو، مسٹر جبل کو. حضرت مولانا جبل بن جاتا. خاشعا متصدعا، خاشعا عاجزی کرنے والا، متصدعا اور ٹوٹنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. تو جبل میں ممکن ہے کہ عقل اور تمیز آ جائے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تمیز رکھ لیتے ہیں. يُنَادِ الْجَبَلُ الْجَبَلَ هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، ایک پہاڑ دوسرے کو آواز دیتا ہے کیا کوئی ذاکر تمہاری اوپر گزرا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو. جب وہ کہتا ہے ہاں، خوش ہو جاتا ہے. اس کی تین معنی ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ایک معنی یہ ہے جو مصنف نے فرمایا کہ اگر پہاڑ میں عقل رکھی جاتی تو پہاڑ خاشع ہوتا
متصدع ہوتا، لیکن تم عناد کی وجہ سے اور دین کے مقابلے کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو، اور عناد کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، معاند پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ معاند کا دل پتھر سے سخت ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پھر پہلا ترجمہ جو آپ کو بتایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کریم کو اتارتے اور اس میں عقل ہوتی تو عاجزی کرتا، لیکن تم عناد کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاندین نہیں تھے ان پر اثر ہوا، تو معاندین پر اثر نہیں ہوا، اور صحابہ کرام اور دوسروں پر قرآن کریم کا اثر ہوا۔ کیسے اثر ہوا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا فِي الرُّكُوعِ، جب رکوع کرتا ہے تو خاشعًا بنتا ہے، متصدعًا فی السجود، سجدے میں سب کو ٹوٹ جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، من خشیت اللہ، اس پر یہ اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ معاند نہیں ہے، خاشع ہے۔ اور دیکھو جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو پہاڑوں میں سے چشمے نکلتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر وغیرہ وغیرہ وہ ٹوٹ گئے۔ ٹوٹنے کا مطلب ان کا تکبر اور ان کی انا ٹوٹ گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق سے صدیقیت کے چشمے پھوٹے اور بہنے لگے، حضرت فاروق اعظم سے عدالت کے چشمے بہے، حضرت عثمان غنی سے سخاوت کے چشمے بہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شجاعت کے چشمے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کثرت روایت کے چشمے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفقہ اور حکمت کے چشمے بہے، حضرت ابو عبید ابن جراح سے امانت کے چشمے بہے علی ھذا القیاس، حضرت خالد ابن ولید سے فتوحات اور جرأت کے۔ تو اگر کوئی کہے وہ تو ایسے نہیں بنے، تو ہر چیز کا ٹوٹنا اس کے مناسب ہے، شیشے کا ٹوٹنا اور ہے، پہاڑ کا ٹوٹنا اور ہے، انسان کے بدن کا ٹوٹنا اور ہے۔ آدمی کہتا ہے آج میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، تو اگر آپ کہیں کہاں ٹوٹا ہے بھائی، آپ کا ایک ہاتھ وہاں ایک پیر وہاں تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے انسان کے بدن کا ٹوٹنا اس کے ساتھ مناسب ہے۔ تو صحابہ کرام کے بدن کا ٹوٹنا کہ ان کی انا اور کفر کے غرور ٹوٹ گیا، کفر ٹوٹ گیا، اور اسلام اور علم اور دین کے چشمے ان سے پھوٹ گئے۔ دوسرا معنی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، قرآن کریم بہت ثقیل ہے، ثقل کے وجہ سے اگر قرآن کریم پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ ان پر قرآن اترا اور وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے برداشت کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی۔ جب قرآن اتر رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت زید ابن ثابت کی زانو اور ران پر رکھا تھا، تو وہ فرما رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ران ٹوٹ رہی ہو ثقل کی وجہ سے، اور وہ وحی کا ثقل حضور پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثقل حضرت زید ابن ثابت پر تھا۔ وحی کے وقت سوائے قصوا کی کوئی اور اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، قصوا تو عجیب و غریب تھی۔ یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ ہے، اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیونکہ قرآن کریم بہت ثقیل ہے، اور زیادہ ثقل کی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کو منجمن اتارا، قرآن کریم کو قسطوار اتارا، اور قرآن کریم کو اکٹھا نہیں اتارا۔
اس لیے کہ قرآن کا ثقل ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں یعنی یہ قرآن کریم کی صفات، کہ قرآن کریم اگر پہاڑ پر اترتا تو قرآن کریم ثقیل ہے، یہ مثالیں اور یہ صفات قرآن کریم کی صفت ہے. اور یا یہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ یہ تشبیہات، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. قرآن کا اترنا مشابہ ہے اس کے ساتھ جیسے پہاڑ پر کوئی چیز اترے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ فکر کریں. لیکن امثال کے معنی تشبیہات زیادہ اچھا نہیں، ہاں بلکہ قرآن کریم کی صفات بہتر ہے. اور اگر تشبیہات ہو تو تشبیہات پہلے گزری ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تاکہ یہ فکر کر لیں. اللہ قرآن کریم کی صفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں. عالم الغیب والشہادت، جو تم سے غائب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تمہارے سامنے حاضر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کے لیے تو سب شہادت ہے، ہمارے لیے بعض غیب ہے بعض شہادت، چھپی ہوئی چیزیں اور ظاہری چیزیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور رحیم ہے آخرت میں. یا رحمان رحیم کے جو فروق ہے آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو. اس کو دوبارہ کر لایا اس لیے کہ یہی مقصود ہے اور اسی کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صفات الہیہ کی معرفت خشوع کا سبب ہے. جب تم ان صفات الہیہ کو پہچان لو گے تو خاشع متصدع بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آخرت میں اور دنیا میں بھی. القدوس اللہ تعالیٰ پاک ہے نامناسب چیزوں سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے نقائص اور عیوب سے. السلام اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، نقص ذاتی نہیں نقص عارضی نہیں. ذو السلامت من النقائص، اس لیے متکلمین کہتے ہیں کہ حوادث اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتی کیونکہ حدوث عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں آ جائے تو ذات عیب دار بن جائے گی. المؤمن، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تصدیق کی ہے. یا المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن ہے، امان دینے والے ہیں، امن دینے والے ہیں. امن امان بخلق المعجزۃ لہم. المہیمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے ہر چیز پر. المہیمن، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. ہے منا یہیمن اذا کان رقیبا علی الشیء. حضرت ابو ہریرہ نے اسم اعظم پوچھا تو یہ آیت کریمہ تلاوت ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. کان رقیبا علی الشیء ای شہید علی عبادہ، بندوں پر گواہ ہے ان کے اعمال پر. العزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے قوی ہے. الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے. جبر خلقہ علی ما ارادہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے تو انسان کو اس پر مجبور کر دیا ہے. لیکن یہ تو جبریہ کی بات ہو جائے گی جب جبر خلقہ علی ما ارادہ. تو اس لیے جبار کے معنی اللہ تعالیٰ زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسان کے ارادے پر غالب ہے. آدمی کسی شاخ کو پکڑتا ہے
کہ میں اس کو پکڑ لوں تاکہ گر نہ جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ گرانے کا ہو تو شاخ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور آدمی گر جائے گا. تو جبار کے معنی ہے زبردست. تو جبر خلقہ، جس نے اپنی مخلوق کو مجبور کیا ہے، علی ما اراد من التکوینیات. تکوینیات کے اندر ایسا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے میں ایکسیڈنٹ میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ نہیں یہ زخمی ہو جائے یا مر جائے، مر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے. تو الجبار زبردست. یا جبار کے ایک معنی ہے قاہر علی الناس، یا جبار کے معنی ہے المصلح، جبیرہ سے، جبر جبیرے سے ہے، اور جبیرہ کا مطلب پٹی لگانا، اصلاح. یا جبار کے معنی عظیم. المتکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، کبریا اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ہے. الکبریا ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما القیتہ فی النار یا ادخلتہ فی النار. اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے. المصنف نے ترجمہ کیا عما لا یلیق بہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. متکبر، کبیر اور بلند و بالا. تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. نزہ نفسہ عما یشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اس سے. واللہ الخالق البارئ، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور البارئ بارئ ہے. بارئ کا مطلب المنشئ من العدم، جس نے پیدا کیا لوگوں کو من العدم، عدم سے. انسان کو عدم سے پیدا کیا. خالق اور بارئ کی جو مصنف نے خاص فرق نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں خالق الاجسام ہے اور بارئ الارواح ہے. برأ النسمۃ، اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا. اور نمبر 2 بارئ، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کیا لوگوں کو. اور البارئ یعنی الخالق للناس بریئا، الخالق للشیء بریئا من العیب بریئا من التفاوت. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا بریئا من التفاوت، ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا نہیں ہے، ایک پاؤں لمبا ایک چھوٹا نہیں ہے. اللہ ہی کی بیماری ہو رہا ہمت وہ الگ بات ہے. سب کے 2 ہاتھ ہیں. نمبر 3 خالق اور مصور میں الخالق للاجسام والبارئ الممیز للاجسام والاشکال. اجسام اور اشکال میں اللہ تعالیٰ نے تمیز پیدا کی، اس طرح کہ کل واحد بریء من الآخر، ہر ایک کی شکل دوسرے سے بے تعلق ہے. ہر ایک کی شکل میں ایک تمیز ہے، جو تمیز بمعنی بے تعلقی ہے، یعنی وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ہاتھ کے نشان نہیں ملتے. یہ 3 فرق مفسرین نے لکھے ہیں. المصور، اللہ تبارک و تعالیٰ تصویر بناتے ہیں. پانی پر کون تصویر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی پر تصویر بناتے ہیں. پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، اس کے لیے خاص صورت بنائی. لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہے. حسنہ کا مطلب جو اسماء لا شریک ہونے پر دال ہے، اور الاسماء الحسنی جو اسماء محتاج ہونے پر دال نہیں ہے، وہ استغنا پر دال ہے. اور وہ موقوف ہے سماع پر. اللہ تعالیٰ کی اسماء توقیفی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی نہیں ہے. صفت تو جو عقل بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو وہ صفت ہے، لیکن نام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. 99 نام اور اس کے علاوہ بھی الوارد بہ الحدیث. حسنہ احسن کا مؤنث ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض
وهو العزیز الحکیم۔ حدیث میں آتا ہے جو شام کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد یہ آیات پڑھ لے گا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الی آخرہ، یہ آیات پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں، اور اگر مر گیا تو شہید ہو کر مرے گا، شہادت کی موت ہوگی۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ مدنی ہے اور 13 آیات ہے، ترتیب قرآنی میں 60 ہے، ترتیب نزولی میں 91 ہے۔ یہ غلطی تو نہیں ہوئی بھائی؟ ٹھیک پتہ ہے۔ ترتیب قرآنی میں 60 اور ترتیب نزولی میں 91 ہے، مدنی صورت ہے، بعد الاحزاب قبل سورۃ النساء۔ ما قبل کے ساتھ متعدد ربط، ایک ربط یہ ہے ما قبل صورت میں منافقین اور یہود کی دوستی کا ذکر ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ تم دونوں سے دوستی مت کرو، وہ آپس میں دوستی کرتے ہیں، تم ایک سے بھی دوستی مت کرو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ نمبر 2، اس صورت میں بھی جہاد کا ذکر تھا، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اس صورت میں بھی جہاد کا ذکر ہے، دونوں جہاد پر مشتمل ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، ان سے دوستی مت کرو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور نمبر 3، ما قبل صورت میں یہ مذکور تھا کہ معاندین کے ساتھ دوستی مت کرو، منافقین، یہود، معاندین، ان کے ساتھ دوستی مت کرو۔ آنے والی صورت میں یہ بتائیں گے مصالحین کے ساتھ دوستی کرو۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں تقاطع کا ذکر تھا کہ ان سے مقاطعہ کرو، اور آنے والی صورت میں النہی عن التناکح، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، جیسے صورت کے آخر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں المعاہدون من المنافقین کا ذکر تھا، آنے والی صورت میں المعاہدون من المشرکین کا ذکر ہے۔ یہود معاہدین تھے، اور آنے والی صورت میں معاہدین من المشرکین کا ذکر آ جائے گا۔ نمبر 6، ما قبل صورت کے آخر میں توحید اللہ لا الہ الا ہو، اور آنے والی صورت میں منکرین توحید کا ذکر ہے، لا تتخذوا عدوی، منکرین توحید کو مت بناؤ۔ اور نمبر 7، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی اقسام کو بیان فرمایا تھا۔ مؤمنین کی اقسام کون ہیں؟ مہاجرین، انصار والتابعین، جو ان کے تابعدار ہیں۔ آنے والی صورت میں اقسام الکفار، کفار کے اقسام، کہ جو کفار معاہدین نہیں ہیں ان سے قتال کرتے رہو، اور جو معاندین ہیں ان سے قتال، اور جو معاہدین ہیں ان کے ساتھ گزارا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، کفار مکہ کو، اولیاء قلبی دوستی، ان کے ساتھ قلبی دوستی نہ کرے۔ موالات ممنوع ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تجسس اور جاسوسی کرے، ان سے قلبی محبت رکھے، اور ان کی مصلحت کو مسلمانوں کی مصلحت پر مقدم سمجھے۔
تو اس کو کہتے ہیں موالات. اور دوسری قسم ہے مواسات. مواسات ہے ایصال النفع الیہ، اس کو فائدہ پہنچایا. مہمان ہے تو اس کو کھانا کھلایا، فقیر ہے تو اس کو کچھ دے دیا ہے. جیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، کچھ ان کو دے دو. اس کو کہتے ہیں مواسات. اور نمبر 3 مدارات. مدارات کے معنی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ حسن اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ متاثر ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. نمبر 4 معاملات، خریدنا فروخت کرنا، یہ بھی جائز ہے. اور نمبر 5 مداہنات، مداہنت کرنا، یعنی الرفق واللین لاحکامہ علی الکفر. ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ کفر پر مضبوط ہو جائے. وہ کہے گا یار آپ کا دین بہت اچھا ہے، تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، آپ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہے، تم رہو اپنے حال پر. تو اس کو کہتے ہیں مداہنات. جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا لو تدہن فیدہنون. فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. تلقون الیہم بالمودۃ کہ تم بھیجتے ہو الیہم ان کے پاس بالمودۃ، مودت کا دوستی کا پیغام. ایسا مت کرو. توصلون الیہم، یا یوں کہو تلقون توصلون الاسرار الیہم، آپ ان کے پاس راز بیچتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ مودت بھی ہے، سورہ امتحان بھی ہے. قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ارادہ کیا ان سے. الذی اسرہ الیکم، کیسے تم کو بتایا. وورا بخیبر، اور خیبر کے ساتھ توریہ کیا. توریہ خیبر کے ساتھ مطلب ہے کہ خیبر کے راستے پوچھنے لگے کہ خیبر کا راستہ کہاں سے جانا ہوتا ہے خیبر، اور رات کو کہاں گزاریں گے. کہتے ہیں خیبر خطا ہے بلکہ حنین ہونا چاہیے. وورا حنین، اس لیے کہ خیبر تو فتح ہو چکا تھا فتح مکہ سے پہلے، تو خیبر کا نہیں پوچھا بلکہ حنین کے بارے میں. بالمودت دوستی بازائد ہے. جیسے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ. تو تلقون الیہم یعنی توصلون الیہم المودۃ. یا با سببیہ ہے، معنی یہ تلقون الیہم تم ان تک اسرار پہنچاتے ہو بالمودت دوستی کی وجہ سے کہ آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے. کہتے ہیں حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھا بذالک اس مضمون کا. یا معشر قریش ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل، سیلاب کی طرح. واللہ لو جاءکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی، اگر وہ اکیلے بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایمان مضبوط تھا. یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آ جائے تو تب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو آپ کے غلبے پر یقین تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا انتظام کرتا ہوں. چونکہ میرے اہل و عیال اور سامان اور گھر وغیرہ مکہ مکرمہ میں تھا اور کوئی محافظ نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو اس کی وجہ سے میری حفاظت ہو جائے گی بال بچوں کی، اور میں منافق نہیں ہوں. فرماتے ہیں کہ لما لہو عندہم من الاولاد والاہل، کیونکہ ان کی وہاں اولاد اور اہل تھی. المشرکین، مشرکین کو
یعنی کتب حاتب الیہم کتابا، کن کو خطاب؟ مشرکین کو. یا المشرکین اولاد اور اہل کی صفت ہے، اولاد مشرکین. فاستردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن ارسلہ، تو خط کو واپس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممن ارسلہ، اس سے، ارسلہ یعنی ارسلہ المرسل بہ، یعنی ممن معہ الکتاب، جس کے پاس کتاب تھا، جس کے پاس خط تھا. اور عورت نے وہ خط بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد کو ان کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ، اور جو عورت آئی تھی مدد کے لیے اور واپس جا رہی ہے، تو فلان جگہ آپ کو وہ عورت ملے گی، اور وہاں ان سے وہ خط لے لو. ٹھیک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی وہاں پر وہ عورت مل گئی. ان سے کہا کہ آپ خط دے دیں. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. تو ان حضرات نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ اگر تم خط نہیں دیتے لنجردنک، ہم آپ کے کپڑے اتار لیں گے. تو وہ ڈر گئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خط ان کی زلفوں میں چھپا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خط ان کی کمر بند میں، جہاں ازار بند کے نیچے بندھا ہوا تھا. تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک خط ہو، ایک فوٹو کاپی کی طرح ہو، تو ایک کو ایک جگہ رکھا ہو، دوسری کو دوسری جگہ رکھا ہو. بہرحال خط ان سے لیا گیا اور واپس کیا گیا. خط میں لکھا تھا کہ حاتب ابن ابی بلتع میں خط لکھا ہے. ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کوئی منافق نہیں ہوں، لیکن سب کے وہاں رشتہ دار موجود ہے جو ان کے مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں، میرا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور انہوں نے کفر کیا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آیا ہے، دین اسلام اور قرآن. یخرجون الرسول وإیاکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو انہوں نے نکالا مکہ مکرمہ سے، بتضییقہم، نکالا تو نہیں تھا، تنگ کر دیا کہ وہ نکلنے پر مجبور ہوئے. ان تؤمنوا باللہ، اور کیوں نکالا؟ لأن تؤمنوا باللہ، اس لیے کہ تم نے ایمان لایا تھا اللہ تعالیٰ پر. صرف اور صرف آپ کا یہ جرم تھا جو حقیقت میں جرم نہیں. لأجل ان آمنتم باللہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اس میں یہ قتال کا ذکر ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، تو اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے تو ایسا مت کرو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ فلا تلقوا بالمودۃ الیہم. جہادن کا مطلب للجہاد، یا جہادن فی جہادن ظرف ہے، یا جہادن تجاہدون جہادن مفعول مطلق ہے، یا جہادن حال کونکم مجاہدین حال فی سبیلہ وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کے لیے نکلے ہو. اور شرط کا جواب اس پر ما قبل دال ہے، یعنی فلا تتخذوہم اولیاء یا فلا تلقوا الیہم بالمودۃ. تسرون الیہم بالمودۃ، یہ تسرون تلقون سے بدل ہے، تلقون الیہم بالمودۃ، تسرون الیہم بالمودۃ. یا انتم مقدر، انتم تسرون الیہم، تم چھپا کر بھیجتے ہو، الیہ ان کی طرف، بالمودۃ پیغام محبت اور دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. با پھر یا زائدہ ہے یا با سببیت کے لیے ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو. تم نے خط کو چھپایا، میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خط ان کے پاس ہے، جگہ بھی بتائی کہ فلان جگہ خط آپ کو ملے گی، آپ کو خط فلان جگہ ملے گا. وما اعلنتم، جو تم ظاہر کرتے ہو. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، ومن یفعلہ،
اور جو کرے گا ہو اتخاذ مودت، جو دوستی کا کام کرے گا منکم تم میں سے، تو اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ معنی یہ ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَلَيْسَ بِمَعْفُوٍ وَمَنْ فَعَلَ فِي الْمَاضِي فَهُوَ مَعْفُوٌ، جس نے ماضی میں کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ ہو ضمیر اتخاذ مودت کو، اے اسرار خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی خبر کو الیہم ان کے پاس بھیجنا۔ فقد ضل سواء السبیل، اخطأ طریق الہدا، ہدایت کے راستے کو غلط کر دیا، اور سوا اصل میں وسط کو کہتے ہیں۔ فقد ضل وسط السبیل، درمیانی راستہ اسلام ہے۔ اسلام اعتدال کا راستہ ہے، انصاف کا راستہ ہے، بین الافراط والتفریط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر یہ لوگ تم پر قابو پالیں گے، اگر یہ لوگ تم پر قدرت پالیں گے، یکونوا لکم اعداء، وہ ہو جائیں گے تمہارے لیے پکے دشمن۔ یثقفوکم، الثقف الوجدان مع الغلبۃ، غلبہ پانا، قابو پانا۔ یثقفوکم، اگر وہ تم پر کنٹرول حاصل کریں گے، یکونوا لکم اعداء، ہو جائیں گے تمہارے لیے اعداء۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور دراز کریں گے تم اور پھیلا دیں گے تمہاری طرف، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، دست درازی، وَأَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کو، یعنی زبان درازی، دست درازی کہتے ہیں ہاتھوں سے پٹائی کرنا اور یا ہاتھ چلانا، اور زبان درازی زبان چلانا۔ بالسوء تمہاری برائی کے ساتھ، بالسب پہ والشتم میں، سب برائی، شتم گالیاں دینا، اور غیبت اور بہتان اور کیا کیا۔ ودوا لو تکفرون، ان کی تمنا یہ ہے کہ تو کاش تم کافر بنو۔ لو تمنا کے لیے ہے بقرینت ودو، یا لو اپنی جگہ، لو تکفرون لکان احسن عندہم، اگر تم کافر بنو گے تو یہ ان کے نزدیک اچھا ہوگا۔ لو تکفرون لظنوه خیرا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز تم کو تمہاری رشتہ داریاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور نہ تمہاری اولاد، یعنی مشرکین اولاد، الذین لاجلہم اسررتم الخبر، جن کی وجہ سے تم نے چھپی ہوئی خبر کو بھیجا ہے، تو تم کو وہ بچا نہیں سکتے عذاب سے آخرت میں۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن، ما قبل کے ساتھ ہو تو قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ما بعد کے ساتھ ہو تو یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان۔ یا یفرق بینکم، اللہ تعالیٰ تفریق کریں گے تمہارے درمیان، بالبناء للمفعول والفاعل، یفصلوا یفصلوا بینکم و بینہم، فتکونون فی الجنت وہم فی جملۃ الکفار، تم جنت میں ہوگے، وہ کفار فی النار، فی السقر والنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر بصیر اور بینا ہے۔ تو اس میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے عذر کی تردید ہو گئی کہ وہ رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو فرمائے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بتحقیق ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوۃ قدوۃ اقتداء اور نمونہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے بہترین سمپل ہے، حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، یہ فی ابراہیم صفت ہے اسوۃ کے لیے، اسوۃ کائنۃ فی ابراہیم علیہ السلام۔
یا متعلق ہے سنہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام میں چلایا اس طریقے کو، والذین معہ اور ان کی ساتھیوں میں مؤمنین، اذ قالوا لقومہم جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم یقیناً ہم براء بیزار ہے، بے تعلق ہے، لا تعلق ہے، بری ان کی جمع ہے جیسے ظریف ان کی جمع ظرفا، تم میں ومما تعبدون من دون اللہ اور تمہارے معبودوں سے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، جن کی تم عبادت بدنی مالی کرتے ہو، ان سے ہم بیزار، ان سے ہم بری، بے تعلق۔ کفرنا بکم ہم انکار کرتے ہیں، بکم تمہاری اوپر، کفر کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یا انکار کرتے ہیں، یا کفرنا بکم خطاب ما تعبدون کو، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور ظاہر ہوئی، یعنی ظاہر ہوئی ہمارے اور آپ کے درمیان العداوۃ عداوت ظاہری، والبغضاء قلبا العداوۃ ظاہرا والبغضاء قلبا، والبغضاء ابدا بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ واوا وبدا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اکیلے، فتنقلب العداوۃ فی المحبۃ پھر عداوت محبت میں بدل جائے گی، الا قول ابراہیم لابیہ مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول لابیہ اپنے باپ سے، لاستغفرن لک کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، یہ الا قول ابراہیم مصنف فرماتے ہیں کہ یہ استثناء ہے اسوتن سے، معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے لوگوں میں آپ کے لیے اقتداء ہے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، سوائے اس قول کے، اس قول میں کہ لا استغفرن لکا، اس میں آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اس میں آپ کے لیے اقتداء نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں آپ کی اقتداء نہیں ہے۔ تو قول ابراہیم یہ اسوتن سے، لیکن اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ استثناء اس کو کہتے ہیں کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں یقیناً داخل ہو اور پھر نکالا جائے، اور چونکہ اسوتن نکرہ ہے اور نکرہ میں تعمیم نہیں ہوتی، اور جب تعمیم نہیں ہے تو پھر ما بعد الا ما قبل میں داخل ہونا یقینی نہیں ہے، تو اس کو الا پھر استثنائیہ نہیں کہتے، بلکہ وہ پھر الا صفتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں الا کو استثناء اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں خبر میں الہ ہے، اگرچہ وہاں عموم کے لیے ہے۔ تو الا قول ابراہیم مستثنیٰ کس سے ہے؟ اسوتن سے، ایک قول جس کا بیان میں نے کیا کہ یہ زیادہ موزون نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مقدر سے، اتبعوا اقوال ابراہیم الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اقوال کی تابعداری کرو سوائے اس قول کے کہ لاستغفرن لک۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ استثناء ہے اسوتن سے متعلق سے، قد کان لکم اسوتن فی ابراہیم، اسوتن فی جمیع اقوالہ الا فی قول ابراہیم لابیہ، تو فی جمیع اقوالہ مقدر اور الا قول ابراہیم، اور فی یہاں بھی مقدر الا فی قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک۔ مصنف کہتے ہیں یہ مستثنیٰ ہے اسوتن سے،
فلیس لکم التأسی بہ، آپ کے لیے اس میں اقتدا نہیں ہے، بأن تستغفروا للکفار، اس طرح کے استغفار کرو کفار کے لیے، اس میں آپ کے لیے اقتدا نہیں ہے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور آپ کے لیے اس میں بھی اقتدا الا، مگر اس میں بھی اقتدا نہیں کہ ما املک لک من اللہ من شیء، میں آپ کے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب دفع کرنے میں کچھ، اس میں بھی اقتدا نہیں، اس میں بھی اقتدا نہیں کہ ما املک لک من اللہ من شیء، میں عذاب کو تم سے دفع نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو قابل اقتدا چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا، اور ہم بھی کہیں کہ ہم کفار سے عذاب کو دفع نہیں کر سکتے، تو یہ تو اللہ میں نہیں ہے اللہ کے بعد، بلکہ یہ تو قابل اقتدا چیز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ فی ما لا املک لک من اللہ من شیء سوى الاستغفار، اس میں اقتدا نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں سوائے استغفار کے، تو ہم اس میں اقتدا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے استغفار کے، یہ نہیں کہیں گے۔ من عذابہ و ثوابہ من شیء، کنابہ، اس میں کنایہ کیا عن انہ لا یملک لہ غیر الاستغفار، تو اس کا جواب ہو گیا کہ یہ لا یملک تو قابل اقتدا ہے، تو یہ ما لا یقتدا کیسے بن گیا؟ لا یملک لہ غیر الاستغفار، استغفار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فہو مبنی علیہ، فہو تو یہ ما املکو مبنی معطوف ہے علیہ، اس پر کہ قول ابراہیم لأستغفرنک، الا قول ابراہیم لأستغفرن، اور الا ما املک لک، یا الا قول ابراہیم ما املکو، قول کے تحت ہو جائے گا، اور یہ مستثنیٰ ہے من حیث المراد منہ، مقصود کے اعتبار سے مستثنیٰ ہے منہ، ان کے اقوال سے، ان کی اسوہ سے، ان کی اسوہ سے یہ مستثنیٰ ہے، اور معنی یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِهِ مِمَّا يُتَأَسَّى بِهِ، اگرچہ یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے قابل اقتدا چیز ہے، اس لیے کہ ما املک لک یہ تو اقتدا کی چیز ہے، مما یتأسیٰ بہ، اس لیے کہ دوسری جگہ ہے قل فمن یملک لکم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کون دفع کر سکتا ہے، تو یہ تو قابل اقتدا قول ہے کہ ہم بھی کہے ہیں کہ ہم عذاب دفع نہیں کر سکتے، تو اس لیے جب غیر الاستغفار آیا تو پھر یہ اقتدا سے مستثنی بن گیا۔ وَإِسْتِغْفَارُهُ قَبْلَ أَن يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، اور استغفار اس سے پہلے تک کہ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا دشمن ہے، جیسی سورہ برات میں مذکور ہے، اے ہمارے رب ہم آپ کے اوپر توکل کرتے ہیں، یعنی مشرکین سے براءت مشکل ہے تو توکل ہونا چاہیے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ، یہ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کا مقولہ ہے اور ان کے ساتھیوں کا۔ This